بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 112 ہے اور آج کا عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں کیا لکھا ہوا ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کے بعد حقیقت کا انکشاف ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن کعب رضی اللہ عنہ یحکی عن التوراة قال نجد مکتوبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المختار لا فض ولا غلیظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر، مولده بمكة وهجرته بطيبة وملكه بالشام وأمته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء يحمدون الله في كل منزلة ويكبرونه على كل شرف، رعاة للشمس يصلون الصلاة إذا جاء وقتها يتأزرون على أنصافهم ويتوضؤون على أطرافه، مناديهم ينادي في جو السماء صفهم في القتال وصفهم في الصلاة، سلاء لهم بالليل دوي كدوي النحل، رواہ الدارمی۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ تورات سے نقل کرتے ہیں کہ ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میرے منتخب بندے ہیں، وہ نہ تو بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل، نہ بازاروں میں شور و غل کرنے والے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ وہ درگزر کرتے اور معاف کر دیتے ہیں۔ ان کی جائے پیدائش مکہ ہے، ان کی ہجرت طیبہ مدینے کی طرف ہوگی، ان کی حکومت ملک شام میں ہوگی، ان کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی، وہ خوشحالی و تنگدستی ہر حال میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں گے، ہر بلند مقام پر اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کریں گے، وہ نمازوں کے اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھتے ہوں گے، جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو وہ نماز پڑھیں گے، ان کا اظہار نصف انگلیوں تک ہوگا، وہ اعضائے وضو تک وضو کریں گے، ان کا مؤذن بلند جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دے گا، ان کی نماز کے دوران صفیں، ان کے میدان جہاد میں صفیں برابر ہوں گی، اور رات کے وقت ان تہجد کے وقت تسبیح و تحلیل کی آواز اس طرح ہوگی جس طرح شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ اس حدیث میں 17 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت کعب رضی اللہ عنہ تورات سے نقل کرتے ہیں کہ ہم تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ دوسری بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیسری بات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے منتخب بندے ہیں۔ چوتھی بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد اخلاق ہیں اور نہ سخت دل ہیں۔ پانچویں بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بازاروں میں شور و غل کرتے ہیں اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ وہ تو درگزر اور معاف کر دیتے ہیں۔ چھٹی بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ مکہ مکرمہ ہے۔ ساتویں بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ طیبہ کی طرف ہوگی۔ آٹھویں بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ملک شام میں ہوگی۔ نویں بات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ حمد کرنے والی ہوگی۔ 10ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت خوشی اور تنگدستی ہر حال میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گی۔ 11ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہر بلند جگہ پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے گی۔ 12ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نمازوں کی اوقات کے لیے سورج کا خیال رکھے گی، جب نماز کا وقت ہوگا تو وہ نماز پڑھے گی۔ 13ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اظہار نصف انگلیوں تک ہوگا۔ 14ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اعضائے وضو تک وضو کرے گی۔ اور 15ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا مؤذن بلند جگہ پر کھڑا ہو کر اذان دے گا۔ 16ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نماز کے دوران میدان جہاد میں صفیں برابر رکھے گی۔ 17ویں بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی آواز رات کے وقت یعنی تہجد کے وقت اس طرح ہوگی جس طرح شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث یہاں اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں آسمانی کتاب تورات کا ذکر خیر ہے۔ اس حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت کے بارے میں اہم ترین وہ خصوصیات موجود ہیں جن کا ذکر تورات میں لکھا ہوا تھا۔ اس سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور خصوصیت اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت اور فوقیت کا علم اور احساس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان احادیث پر غور و فکر کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔